أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس جانب بھی تم رخ کرو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم اپنا چہرہ پھیرو، اپنا رخ پھیرو. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں اللہ کی ذات ہے. ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں. گزشتہ جمعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. ابھی جو آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی 115 نمبر آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشرق بھی اللہ کا اور مغرب بھی اللہ کا، چاہے مشرق کی طرف رخ کرو چاہے مغرب کی طرف رخ کرو، جس جانب بھی رخ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاں پر موجود. اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والے ہیں اور علم والے ہیں. اس سے پہلے اسی پارے کی آیت نمبر 106 اور 107 کی جب گفتگو ہو رہی تھی، میں نے وہاں پر آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کعبۃ اللہ کی طرف رخ ایسے انداز سے کرتے تھے کہ سامنے بیت المقدس سے آ جایا کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو سامنے رکھتے اور اس کے بالکل اس طرف میں بیت المقدس ہوتا تھا تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اس انداز سے کہ سامنے کعبہ بھی ہوتا تھا. پھر اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے. 16-17 مہینے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا 16-17 مہینوں کے بعد، اللہ کے حکم کے مل جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا چھوڑ دیا، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے دلوں کے اندر جو ایک تمنا تھی اس کو جانتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، صحابہ کرام بھی مکے میں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو دیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی کعبۃ اللہ کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے تھے. جیسے میں نے کہا کعبۃ اللہ کو سامنے بنا لیتے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینہ المنورہ ہجرت فرمائے تو یہ نہیں ہوا کہ کعبے کو بھی سامنے رکھیں اور بیت المقدس کو بھی سامنے رکھیں، بلکہ سیدھے بیت المقدس کی طرف جب رخ کرتے تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی. مدینے کا ایسا رخ تھا. میں نے ساری تفصیلات آیت نمبر
جو 106 اور 107 ہیں اس کی تفسیر میں بتائی ہیں، دوبارہ ان تمام تفصیلات کو نہیں بتاؤں گا تاکہ جو آگے باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو جب صحابہ مدینے کی طرف رخ کر کے آ گئے، مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اپنے دل کے اندر ایک خلا کو، ایک خالی پنے کو محسوس کرتے تھے کہ کعبۃ اللہ ہم سے چھوٹ گیا۔ صحابہ کرام وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر پلے، وہیں پر بڑے ہوئے، وہیں پر جوان ہوئے، وہیں پر زندگی گزر رہی تھی۔ ہجرت کا حکم ہوتے ہیں مدینہ آ گئے، تو کعبۃ اللہ سے دور ہو جانے کی وجہ سے ایک عجیب سی خلا محسوس ہوتی تھی، اس کی ایک طرف محسوس ہوتی تھی کہ کعبۃ اللہ ہم سے چھوٹ گیا، کعبۃ اللہ ہم سے چھوٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اس آیت کو اتارا کہ دیکھو مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، ساری دنیا اللہ کی ہے۔ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے نا۔ وہاں تھے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، وہاں بھی ہماری ذات اقدس موجود۔ تم مدینۃ المنورہ آ گئے ہو، یہاں بھی ہماری ذات اقدس موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی قدرت تو ہر جگہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کو نہ تم پانا چاہتے ہو تو لہٰذا مشرق رہو یا مغرب رہو، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ تو لہٰذا اگر تم وہاں رخ کر رہے تھے، وہاں بھی اللہ کی ذات تھی، تم یہاں بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہو، کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں کر پا رہے ہو، یہاں بھی اللہ کی ذات موجود ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہر جگہ ہے، کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقیناً اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جہاں تم چہرہ پھیرو گے وہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے، فیہ تسلیۃ لرسول و اصحابہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اور اللہ کے رسول کے صحابہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ تسلی دینے کے لیے یہ آیت شریفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھی۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 116 کی طرف۔ اس کے اندر خاص طور سے 2-3 باتیں آنے والی ہیں جس کو سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا، یہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے اولاد کو اختیار کر لیا ہے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا ہے، ولدن، اپنے لیے اولاد کو، اللہ کی اولاد بھی ہے۔ وقالوا، ان لوگوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کی اولاد بھی ہے۔ یہ مطلبی ترجمہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اس چیز سے اللہ پاک ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ کل، سب کے سب جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، لہو قانتون، اللہ کے فرما بردار ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا بیٹا بھی ہے، اللہ کی بیٹی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں،
اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مملوک ہے۔ اللہ ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ اس کے فرما بردار ہیں۔ کن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے؟ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں اللہ نے خود اس بات کی صراحت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آگے فرمایا وقالت النصارى، نصارہ عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى، نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی مشرکوں کے بارے میں کہتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ مشرکین کفار مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن مجید میں تینوں کا ذکر موجود ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نصارہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنے لیے اولاد کو اختیار کر لیا، یعنی اللہ کی اولاد بھی ہے۔ آپ سمجھ جائیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہودی کہتے ہیں، یعنی نصارہ کہتے ہیں، یعنی مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، ان تمام رشتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ قرآن مجید کے 100ویں پارے میں سورہ مریم کے آخری رکوع میں اللہ نے فرمایا وقالوا، ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد بنا لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میری بیوی بھی ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میری اولاد بھی ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میری بیٹیاں بھی ہیں، یہ اتنی بڑی بات تم بول رہے ہو کہ آسمان پر اگر اس بات کو رکھ دیا جائے نا تو آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ میری طرف اس قسم کے رشتوں کی نسبت تم جو کر رہے ہو یہ انتہائی گندی چیز ہے، بہت ہی بڑے گناہ کی بات تم کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اللہ کی ذات ایک دم ان تمام قسم کے رشتوں سے پاک ہے۔ عزیر میرے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ میرے بیٹے نہیں ہیں، فرشتے میری بیٹیاں نہیں ہیں، ان تمام رشتوں سے میں بالکل پاک ہوں، کسی سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بلکہ کون ہے یہ سب؟ لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے سب میری ملکیت ہے، میں مالک ہوں ان کا، میں ان کا باپ نہیں ہوں۔ جو بھی ہے میں اس کا مالک ہوں، میں اس کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کل لہ قانتون،
سب کے سب میرے فرما بردار ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں، وہ فرما بردار بن کر میرے حکم کو مانتے ہیں۔ عزیر کو جو میں حکم دیتا ہوں وہ فرما بردار بن کر میرے حکم کو مان رہے ہیں۔ عیسیٰ کو جو میں حکم دیتا ہوں وہ میرے فرما بردار بن کر میرے حکم پر چلنے والے ہیں۔ فرشتوں کو جو میں حکم دیتا ہوں وہ فرما بردار بن کر میرے حکم پر چلنے والے ہیں، وہ میرے فرما بردار ہیں، میں ان کا مالک اور خالق ہوں۔ اس قسم کے کوئی رشتہ میرے کسی سے نہیں ہے میرا، میں ان تمام رشتوں سے پاک ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، عام طور سے ہم سنتے رہتے ہیں شرک حرام ہے، شرک حرام ہے، شرک حرام ہے۔ ہم اس کو سمجھیں کہ شرک کہتے کس کو ہے۔ اگر ہم شرک کو سمجھ جائیں گے تو اس غلیظ اور بدترین بڑے گناہ سے، حرام گناہ سے، کبیرہ گناہ سے ہم بچ جائیں گے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ اوصاف ایسے ہیں، وہ کام، وہ اوصاف، وہ چیزیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ جو اوصاف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ان اوصاف کو کسی انسان کے ساتھ جوڑنا، ان اوصاف کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا، جو اوصاف اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان اوصاف کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا، کسی انسان کے ساتھ جوڑنا یا کسی اور چیز کے ساتھ جوڑنا، اسے شرک کہتے ہیں۔ اس کو ہم مثال کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیدا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ پیدا کرنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اسی لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں پیدا کرنے والا۔ قرآن مجید کے 28ویں پارے سورہ حشر کی آخری آیت میں ہے، اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الخالق، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ نے خود کو خالق کہا۔ خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا۔ تو پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو چیز ہے پیدا کرنا والا ہونا، اس چیز کو اگر میں اللہ سے نکال کر کسی اور چیز کے ساتھ جوڑتا ہوں تو اسے شرک کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے ان صاحب سے کہا آپ خالق ہیں، تو جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو کسی اور انسان کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں شرک کرنا۔ مثال کے طور پر پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر میں اس چیز کو کسی پتھر کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، چاہے وہ پتھر کالا ہو، چاہے وہ پتھر سفید ہو، چاہے اس پتھر کو مار کے آنکھ بنا دی گئی ہو، چاہے اس پتھر کو مار کر ناک بنا دی گئی ہو، چاہے اس پتھر کو مار کر کوئی شکل دے دی گئی ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہو، میں کہتا ہوں یہ چیز پیدا کرنے والی ہے، اس نے مجھ کو پیدا کیا، یہ چیز پیدا کرنے والی ہے، یہ خالق ہے۔ تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کو کسی انسان کے ساتھ جوڑنا یا کسی ایک چیز کے ساتھ جوڑنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جو انسان یہ کرے گا وہ مشرک قرار دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک اور دیکھ لیتے ہیں، ایک اور چیز کو رکھتا ہوں، ایک ہے رزاق، رزق دینے والا، رزق دینے والا، کھانا دینے والا، پانی دینے والا، رزاق، رزاق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ قرآن مجید کے سورہ زاریات کے آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا، آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں 27ویں پارے کا دوسرا صفحہ،
27वें पारे کے دوسرے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا، رزق دینے والا، کھانا پانی دینے والا وہ اللہ ہی ہے۔ تو یہ رزاق ہونا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگر میں اس صفت کو کسی اور کے ساتھ جوڑتا ہوں، انسان کے ساتھ جوڑتا ہوں یا کسی مورتی کے ساتھ جوڑتا ہوں، کسی پتھر کے ساتھ جوڑتا ہوں یا کسی بابا کے ساتھ جوڑتا ہوں، کھل کر بات کرتے ہیں، کسی بابا کے ساتھ جوڑتا ہوں، کسی پیر کے ساتھ جوڑتا ہوں کہ بابا آپ ہمیں رزق دینے والے، بابا آپ ہمیں روزی دینے والے، یہ انگوٹھی روزی دینے والی، یہ تعویذ روزی دینے والا، یہ پتھر روزی دینے والا، ہاں آپ سمجھ لیجئے جو میں کہنے چاہ رہا ہوں۔ تو رزاق اس صفت کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا، جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ مشرکین یہی تو کرتے تھے مکہ المکرمہ کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جتنی صفتیں خاص تھیں انہوں نے بتوں کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ کہتے تھے یہ بارش دینے والا، بارش دینا تو اللہ کا کام ہے، بولتے تھے یہ بارش دینے والا۔ عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ جو عبادت اللہ کی جا سکتی ہے اس صفت کو کسی بت کے ساتھ جوڑ دیے تھے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس سے ہمیں بچ کر رہنا ہے۔ اگر یہ کریں گے، مان لیجیے میں ایک کام کرتا ہوں، ایک بڑی انگوٹھی یہ موٹی پہن لیتا ہوں، یہ بڑا گڈھا یہاں لگا لیتا ہوں، یہ بڑا گڈھا یہاں لگا لیتا ہوں، دلہن ہے اس کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوا ہے، پیٹ کو میں ایک موٹی تعویذ باندھ دیا دلہن کے اور بولا کہ یہ جو تعویذ ہے یہ بچے کو خوبصورت بنائے، یہ جو تعویذ ہے اس بچے کو گورا بنائے، یہ جو تعویذ ہے پیدا ہونے والے بچے کا فیوچر، اس کا مستقبل اچھا کر دے۔ یہ سب کیا ہے؟ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ دوسری چیزوں کو معاف کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں اللہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ بچ کر رہنا ہے، یاد رکھیں اس چیز کو، سمجھ لیجیے کہ جو میں نے مثالوں سے سمجھایا۔ اب سنیں، دوسری چیز ہے تشبیہ، یہ بھی حرام ہے۔ شرک حرام، تشبیہ بھی حرام۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ بتانے کے بعد آپ اس آیت شریفہ کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ جو چیزیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، جو چیزیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں، اس چیز کو، ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ شرک میں کیا ہو رہا تھا؟ اللہ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں ان چیزوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑنا، چیزوں کے ساتھ جوڑنا ہو رہا تھا۔ تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیزیں انسانوں کے ساتھ خاص ہیں نا، ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ بھی حرام ہے۔ انسانوں کے ساتھ خاص کیا ہے؟ مثال کے طور پر انسان کے ساتھ خاص ہے بیوی ہونا۔ گھوڑے کی بیوی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی۔ گدھے کی بیوی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے کیا ان کا؟ نہیں ہوتا۔ ہاں سمجھ لیجئے، میں موٹی موٹی مثال دے رہا ہوں۔ بیل کی بیوی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے؟ نہیں۔ بکرے کی بیوی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ وہ اپنی فیملی کو لے کر جاتا ہے کہیں گھومنے پھرنے یا اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالتا ہے؟ کبھی ایسے ہوا؟ چھوڑ دیجئے۔ یہ جو چیز ہے بیوی کا ہونا، یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ بچوں کا ہونا یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ رشتوں کا ہونا یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔
ماں باپ کا ہونا یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے، ماں باپ ہونا انسانوں کے ساتھ خاص ہے، بیوی کا ہونا انسانوں کے ساتھ خاص ہے، بچوں کا ہونا انسانوں کے ساتھ خاص ہے، رشتوں کا ہونا یہ بھی انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اب جو چیز انسانوں کے ساتھ خاص ہے اس کو اگر میں اللہ کے ساتھ جوڑوں اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یوں کہے کہ جیسے انسان کی بیوی ہوتی ہے، مریم اللہ کی بیوی، جو چیز انسان کے ساتھ خاص ہے اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ جیسے زید کا بیٹا ہوتا ہے ویسے عزیر اللہ کے بیٹے، جیسے انسان کا بیٹا ہوتا ہے ویسے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، جیسے زید کے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے اللہ ہے نا عزیر کا باپ، اللہ عیسیٰ کا باپ، اللہ فرشتوں کا باپ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور مریم اللہ کی بیوی، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو چیزیں انسان کے ساتھ خاص ہیں ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اسی کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ جو یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، تشبیہ ہی نہ کی انہوں نے؟ یہ جو عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، تشبیہ کا گناہ ان سے صادر ہوا۔ یہ جو مکے کے کافروں نے کہا کہ یہ سارے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، تشبیہ ہوئی۔ یہ جو عیسائیوں میں سے ایک جماعت نے کہا کہ مریم اللہ کی بیوی، ایک جماعت اس میں سے کہتی ہے کہ مریم اللہ کی بیوی، تبھی تو عیسیٰ بیٹے بنیں گے نا۔ مریم اللہ کی بیوی، تشبیہ ہی تو ہے یہ سب، یہ تشبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ شرک بھی ناجائز اور حرام، تشبیہ بھی ناجائز و حرام۔ اس آیت شریفہ میں اللہ فرماتے ہیں وقالو، ان لوگوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد اپنے لیے اختیار کر لی ہے، تشبیہ کا کام کر رہے ہیں یہ۔ اللہ فرماتے ہیں سبحانہ، اس قسم کے تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، شرک سے بھی اللہ پاک ہے، تشبیہ سے بھی اللہ پاک ہے۔ دونوں چیزوں سے بچ کر رہنا ہے ہم کو، ورنہ ہمارا ایمان، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام سب کچھ ہم کھو بیٹھے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ سے یہ سکھائیے، بتائیے ان کو شرک کسے کہتے ہیں۔ بہت کچھ سکھاتے ہیں، سکھائیں، لیکن یہ چیز سکھانا ضروری کہ یہ شرک ہے، یہ تشبیہ ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کل لہ قانتون، سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ بات ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 کی۔ آیت نمبر 116 ہی کی تفسیر میں نے آپ کو شرک کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا، تشبیہ کسے کہتے ہیں وہ بھی بتا دیا، دونوں چیزیں حرام ہیں اس کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کے اوپر بیان کریں گے۔ یہ جو آیت نمبر 117 ہے نا، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اسی آیت کے ذریعے سے بدعت حرام اور ناجائز ہے یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔